نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ درس تصوف میں آج ایک انتہائی اہم عنوان اور موضوع پر گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے تصوف کی جو بنیادیں ہیں۔ انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کسب و تجارت، کہ انسان اپنی روزی کمائے اور اس کے لیے محنت کرے۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز آئندہ کئی دروس اسی عنوان پر ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم سنیں گے تو سب کو فائدہ ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے انسان کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کیا ہے، اور میں نے اس دنیا کے ساتھ کیسا اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ جائے تو بہت آسانی ہے، انسان بہترین طریقے سے اپنے دنیا کو بھی اور اپنی آخرت دونوں کو بہترین طریقے سے سنوار سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو دنیا ہے یہ انسان کی ایک عارضی منزل ہے، یعنی یہ کوئی ہمیشہ کا کار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کوئی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس دنیا کو دیکھ لے، تھوڑا سا انسان غور و فکر کر لے، کہاں ہے میرا دادا، کہاں میرا نانا، کہاں میرا دادا پردادا، میرے جہاں جن کا میں ہوں وہ آج کے دن ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں، تو جب وہ نہیں تو میں کیسے رہوں گا؟ یہ بس آسان سی بات ہے۔ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا کسی قبرستان میں چلے جائے، جا کر دیکھے ہزاروں لاکھوں لوگ زیر خاک ہیں، یہ بھی ہماری ہی طرح زمین پر تھے، آج وہ چلے گئے۔ تو جس طرح وہ اس زمین کے اوپر ہمیشہ نہیں رہے، ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ پہلی بات یہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا انسان کی عارضی منزل ہے۔ جب عارضی منزل ہے، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کو کسی چیز کی محتاجی ہی نہ ہو، ضرورت ہی نہ ہو۔ اپنی اس عارضی زندگی میں جتنے بھی اس کے 60-70 سال یا جو بھی اس کی زندگی کے اللہ پاک نے لکھے ہوئے ہیں، وہ کئی دوسری چیزوں کے اوپر اللہ پاک نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے۔ مثلا ایک ان میں سے ایک بڑی چیز ہے کھانا پینا۔ ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کو کھانا پینا پڑتا ہے، یعنی کوئی لمبا عرصہ تک یہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، اپنی زندگی کا سلسلے کو قائم نہیں رکھ سکتا، تو کھانا پینا یہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لباس اس کی ضرورت ہے، لباس نہیں ہوگا تو گرمی سے یا سردی سے مر جائے گا، اور ویسے بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے۔ پھر مکان اس کی ضرورت ہے، کیونکہ موسم ایک جیسے نہیں رہتے، موسم کبھی یہ انتہائی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اتنی اس قدر شدید سردی پڑتی ہے کہ انسان کے لیے بہت انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ گھروں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے، تو چاہے جائے کہ انسان گھر کے بغیر رہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سواری اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو جو 2 ٹانگیں دی ہیں نا، یہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے بہت سے ایسے اس کے کام ہے، یہ ان کے ساتھ کر نہیں سکتا سرے کا۔ اس کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے ایسی کسی جو اس کی ٹانگوں کی، اس کے پاؤں کی مدد کرے اور تیزی کے ساتھ کسی دوسرے پر جگہ جائے، یہ اس کی ضروریات ہے۔ تو جب ایک طرف یہ دنیا عارضی ہے، دوسری طرف اس کو محتاج بنا دیا کئی چیزوں کا، تو اب ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسب کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، حرکت کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اس کی 2 منزلیں ہیں بھائی۔ ایک انسان تو یہ ہے کہ صرف عبادت میں لگا رہے اور نیکی کے کاموں میں لگا رہے، ہے تو افضل ترین عمل یہی ہے، افضل ترین عمل یہی ہے، اسی پر آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن اگر یہ سارا ادھر وقت لگائے گا
تو پھر اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ مشکل ہو جائیں گے اپنی ضروریات کو پورا کرنا۔ پھر ضروریات انسان کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر صرف اس کی ضرورتوں کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ ایک انسان پر اس کا اپنے جسم کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی ضروریات کو بھی پورا، یہ ضروری ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت، اپنے بیوی بچوں کے جسم کی ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا، تو ظاہر بات ہے اس پر اتنا وزن ہے ڈیوٹیوں کا۔ تو اب اس کا ایک راستہ یہ کہ انسان کنارہ کش ہو جائے، عبادت کرے، ہمہ وقت اسی میں لگ جائے۔ تو اگر یہ راستہ اختیار کرے گا نہ اپنی بیوی کا وجود برقرار رکھ سکتا ہے، نہ بچوں کا وجود برقرار رکھ سکتا ہے، نہ ماں باپ کو، اور نہ ہی بلکہ اپنا وجود بھی شاید اس کا برقرار نہ رہے، اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اسی زندگی کو انسان مقصود بنا لے، اسی دنیا کا مقصود بنا لے، بس یہی میرا سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اب ہیں جناب تین راستے ایک ہے دنیا کو ترک کر دینا، بس صرف عبادت میں لگے رہنا، آخرت کی کامیابی ہے لیکن دنیا میں ناکامی ہے۔ دوسرا یہ راستہ ہے صرف دنیا کا ہو جانا، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی ناکامی ہے۔ اب ایک درمیان میں راستہ ہے کہ کچھ انسان اس دنیا کے لیے کر لے اور اپنا کچھ وقت بچائے اس دنیا کے لیے۔ تو بہترین راستہ اسی کا نام تصوف ہے، کہ یہی صوفیہ نے راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ اپنے اوقات کو تقسیم کرے، کچھ وقت عبادت کو دے کہ تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اور کچھ وقت اپنی دنیا کو دے تاکہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے۔ اور اس لیے یعنی جو اسلام نے جو راستہ بندے کو دکھائے، جس راستے پر چلنے کا کہا، وہ یہی راستہ ہے کہ بھائی اپنے اوقات کو تقسیم کرو، اور ان اوقات میں سے کچھ وقت نکالو رزق حلال کمانے کے لیے، اور کچھ وقت نکالو اللہ کی عبادت کے لیے اور نیکی کے لیے۔ یہی راستہ ہے اور اسی کا تصوف ہے۔ آج ہے پہلا کہ اہل و عیال اور ماں باپ کے لیے یہ اس کی اب حیثیت کیا ہے۔ تو اپنے آپ اور اہل و عیال کے لیے کو لوگوں سے بے پرواہ کرنا، پھر انہیں مانگنا نہ پڑے، نہ خود مانگنا پڑے، نہ ان کے بیوی بچوں کو کسی سے مانگنا پڑے، تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور یہ رزق حلال کمانا، یہ دونوں برابر ہے، ایک جیسا ان کا ثواب ہے۔ آدمی جہاد میں نکل جائے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمائے، دونوں کا اللہ پاک کی بارگاہ میں برابر ثواب ہے۔ اور بہت سی عبادات سے یہ افضل ہے۔ مثلا مسجد میں بیٹھ جائے نفل پڑھے، ایک آدمی نفل پڑھتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کتنی پاکیزہ جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، دوسرا بازار میں جا کر تجارت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، وہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ مسجد میں بیٹھنے والے نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، وہ افضل ہے، کیونکہ کئی عبادات سے یہ جو رزق حلال کمانا ہے یہ افضل ہوتا ہے۔ میں نے ابھی اس کا ثواب بھی عرض کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا کہ ایک نوجوان تھا، وہ مسجد کے دروازے سے بڑا قوی، خوبصورت، صحت مند، اور مسجد کے دروازے سے گزرا اور چلتا چلتا دکان پر چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ یہ لڑکا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اور صبح صبح اٹھ کر یہ دکان پر چلا گیا ہے، اور یہ تو اس نے اچھا نہیں کیا، افسوس ہے ایسے پر، بھائی اس کو تو مسجد کے دروازے سے گزرا ہے، اس کو تو مسجد میں آنا چاہیے تھا، تو یہ چلا گیا دکان پر آگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس نوجوان کو یہ نہ کہو کہ اس پر افسوس ہے، اگر وہ گیا ہے اپنے آپ، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو لوگوں سے بے پرواہ کرنے کے لیے، تو وہ راہ خدا میں ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر گیا ہے
مال اس نیت کے ساتھ کمانے کے لیے کہ ہم جناب فخر کریں گے، اس نے اگر میرے چاچے نے کوٹھی بنائی ہے 6 کمرے والی تو میں 10 والی بناؤں گا، اگر اس کے پاس ہے گاڑی جناب کو 5,000 کی تو میں 25,000 والے خرید کر جناب سڑکوں پر چڑھاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر فخر کے لیے گیا ہے اور لفظ تونگری کے لیے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان کے راستے میں نیت پر موقوف ہے، یعنی مسجد کے دروازے سے گزرا ہے، نیت کیا ہے؟ اگر تو دکان پر چلا گیا ہے مال کمانے کے لیے، کیوں؟ آپ نے خود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ دراز کرنا پڑے، ماں باپ کو بھی اور بیوی بچوں کو بھی، تو یہ راہ خدا میں ہے۔ اور اگر آدمی رزق کماتا ہے فخر کے لیے، تفاخر کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ جناب میں اپنے بھائی ان سے، تو فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ فخر کے لیے پیسہ کمانا، فخر کرنا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جیسے کہ آج عموماً دیکھنے میں آتا ہے شادی بیاہ پر کوٹھیاں، مکان، کاریں، یہ ساری صرف دوسروں کو، اللہ کے بندہ اپنی ضرورت کے مطابق، یہ اس نیت کے ساتھ کوئی بھی، حتیٰ کہ لباس پہننا بھی منع ہے، اس نیت کے ساتھ صرف کو زیادہ پیسہ کمانے منع نہیں ہے، یہ جو لباس ہے نا 15-20 پاؤنڈ کا، یہ بھی اس نیت کے ساتھ پہنا کہ تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں فلان میرا برانڈ اچھا ہے تیرے برانڈ سے، جیسے شوز بھی، یہ بھی منع، حرام ہے یہ چیز۔ نیت پر بہت بڑی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر ہو ضرورت پوری کرنے کے لیے، اب قیمتی سے قیمتی بھی لباس پہنیں گے تو وہ اچھا ہے، اور اگر ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے تو کم سے کم لباس بھی برا ہے۔ نیت کے ساتھ یہ دنیا کی چیزیں بدل جاتی ہیں، ان کی حیثیتیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی پیسہ کمائے، محنت کرے، مشقت کرے، تجارت کرے، جو بھی پیسے کمانے کے جائز رائے ان سے کرتا ہے اس نیت کے ساتھ، وہ خود بے پرواہ ہوگا، یعنی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، یہ نیت ہو۔ اپنے پڑوسیوں کو، اگر میری کسی پڑوسی کو میری مالی ضرورت ہوئی تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ نیت ہو۔ دیکھیں اندازہ لگائیں، علماء فرماتے ہیں ایک کام کے لیے 40 بھی نیتیں انسان کرے گا نا، اور 40 سے زائد بھی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ 40 مختلف کاموں کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر کہ اس میں کرنا اس نے کچھ ایک ہی ہے۔ مثلا مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آدمی آتا ہے، نیت کرے میں نے جا کے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے درس بھی سننا ہے، میں نے اپنے مسلمان بھائی کو سلام بھی کرنا ہے، مجھے اگر کسی کو ضرورت پڑی میری مدد کی تو میں اس کی مدد بھی کرنی ہے، میں نے کسی کی رہنمائی بھی کرنی ہے، میں نے بہت سی نیتیں ہو سکتی، علماء نے مثالیں دی ہے۔ فرمایا کام اگر ان میں سے کوئی بھی نہ کرے، صرف اگر نماز پڑھ کے چلا، وہ جو 39 نئی اچھی نیتیں کی ہیں نا، اس کا فری میں ثواب ملے گا۔ نیت ہے، فرمایا نیت کر لو میرے پڑوسی کو میری مدد کی ضرورت پڑی مال کی تو میں اس کی مدد کر دوں گا، چاہے ساری زندگی تیرا پڑوسی تو اسے نہ ملے، خواہ مخواہ تو ثواب کیوں ضائع کرتا ہے؟ فرمایا نیت کر، میں نے پیسہ کما رہا ہوں، میرے پڑوسی کو ضرورت پڑی میں مدد کر دوں گا، بس دے دے تو ساری زندگی میں نہیں مانگے گا، لیکن تیری نیت کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی نیت کر، میرے کسی رشتہ دار کو میری کسی مالی مدد کی ضرورت پڑ گئی اور رزق حلال کی نیت کر، تو فرمایا جو آدمی اس نیت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے، مجھے کسی کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اپنے پڑوسیوں کی مدد کروں، میرے پڑوسیوں کو ضرورت ہوئی تو میں ان کی مدد کروں گا، میرے رشتہ داروں کے میرے مال کی ضرورت پڑی تو میں ان کی مدد کروں گا، اور میں حلال رزق کماؤں گا، تو فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو ایسے آدمی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائے گا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی ہو تاجر اور سچا تاجر ہو، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے اپنے کام میں، سچا ہو، بالکل دیانتدار تاجر ہو، فرمایا قیامت کے دن جہاں پر اللہ تعالیٰ جو مرتبہ شان عظمت صدیقوں کو عطا فرمائے گی، صدیقین کو جو عظمت ملے گی، جو شہیدوں کو ملے گی، وہی عظمت اللہ تعالیٰ سچے تاجر کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے جی!
ایک آدمی نے اپنی جان دیا خدا کی راہ میں، دوسرے نے بس بازار میں بیٹھ کر سودا فروخت کیا ہے، خرید و فروخت کیا، لیکن سچا کیا ہے۔ تو فرمایا یہ سچا تجارت کرنے والا اور راہ خدا میں جان دینے والا قیامت کے دن برابر ہوں گے۔ یہ معمولی باتیں ہیں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کوئی سکل سیکھتا ہے، سکلز ہوتی ہیں، کوئی بلڈر بن جائے، کوئی پلمبر بن جائے، کوئی الیکٹریشین بن جائے، کوئی کارپینٹر بن جائے، کوئی یہ جتنے بھی سکلز ہیں بے شمار سکلز ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جو سکلز کے ذریعے حلال پیسہ کماتا ہے وہ خدا کے محبوب ہے، خدا کے دوست لوگ ہیں۔ کتنے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و شان بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جو مختلف سکل سیکھیں، ہنر سیکھیں اور ان ہنر کو اپنے معاش کا ذریعہ بنا لیں۔ میرے بھائی اسلام کو سمجھو، اسلام کیا ہے؟ اسلام کو سمجھو، اسلام صرف یہ کوئی مسجد میں اگار ہے ان کا بھی۔ تو فرمایا بشرط، فرمایا تجارت کرے اور ہنر کے ذریعے پیسہ کمائے، ایک شرط ہے اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جس کا میں کام کروں گا اس کے ساتھ خیر خواہ ہوں گا، اس کے بارے میں اچھے خیال رکھے، میں اس آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گا کام میں۔ اور تاجر جس کے ساتھ لین دین کرے خیر خواہ ہو، دل کو صاف رکھے، دل کے اندر جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے قدورتیں یہ ان سے دل کو خالی کر دے۔ رزق خدا نے دینے دینا ہے، دل کو گندا کر کے کماؤ گے رزق پھر بھی مل جائے گا، دل کو صاف ستھرا کر کے کماؤ گے اللہ تعالیٰ روزی پھر بھی دے گا۔ فرمایا اپنے دل کو صاف رکھو۔ تاجر اپنے گاہک کے لیے اور ہنر مند جس کے لیے وہ کام کرتا ہے اپنا دل صاف ستھرا رکھے، کوئی اس کے ساتھ بددیانتی چھوٹی موٹی بھی نہ کرے۔ فرمایا اللہ اکبر، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے خدا تعالیٰ نے 10 حصے فرمائے ہیں اور 10 حصوں میں سے 9 حصے خدا تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں نے یاد رکھنا چاہیے۔ وہی دنیا کی قومیں دنیا پر حکومتیں کرتی ہیں جو 2 کاموں میں آگے جاتی ہیں۔ تجارت میں، جو قوم تجارت میں آگے ہے وہ دنیا میں ہمیشہ دوسری قوموں کو لیڈ کرے گی اور دوسری قوم اس کے محتاج رہیں گے۔ مسلمانوں کو تجارت کی طرف، اور علماء ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں کو کہتے ہیں بھائی تجارت کی طرف، لیکن دیانتدار تاجر بنو، بد دیانت نہ، جو جس تجارت میں بد دیانتی آتی ہے وہ کاروبار تباہ برباد ہو جاتا ہے اور اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ سچی قسم بھی اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹی تو دور کی بات ہے نا، سچی قسم بھی نہ اٹھاؤ، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ فرمایا 10 حصوں میں سے 9 حصے خدا تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ اور دوسری چیز صنعت ہے۔ جو قوم صنعت میں تیز ہوتی ہے نا وہی قوم سیاست میں تیز ہوتی ہے، اور جو قوم سیاست میں جب سیاست اور صنعت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے جو قوم صنعت میں تیز ہوگی وہی قوم سیاست میں تیز ہوگی، اور جو قوم سیاست میں تیز ہوگی وہی دنیا کی امامت کرے گی۔ آج ہم کہتے ہیں جی امریکہ کے، یورپ کے، او بھائی اللہ کے بندوں نے لوگوں نے صنعت میں آگے ہیں یہ لوگ، تمہیں کس نے منع کیا صنعتیں قائم کرنے سے؟ کرو صنعت، لڑاؤ اپنے دماغ کو، نت نئی چیزیں بناؤ اور اچھی سے اچھی کوالٹی پیدا کر کے مارکیٹ میں لے کر آؤ۔ تو یاد رکھ لیں باتوں سے نہیں، یہ آج امریکہ ہماری عزت نہیں کرتا، او اللہ کے بندے کہنے سے کوئی عزت نہیں کرتا، مطالبے سے بھی کوئی عزت کرتا ہے؟ مطالبے سے کوئی بھی نہیں عزت کیا کرتے، لوگ تمہارے کام کو دیکھتے ہیں، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ جاؤ تجارت میں آگے بڑھو، علم میں آگے بڑھو، ہنر میں آگے بڑھو، صنعت میں آگے بڑھو۔ جب تم یہ کام کرو گے نا ایٹومیٹک سیاست میں آگے بڑھو گے۔ سیاست فراڈ کا نام نہیں ہے، سیاست دماغ کی تیزی کا نام ہے۔ انسان کا دماغ تیزی تب ہوتا ہے جب کوئی انسان کام کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، چونکہ اس کو پھر دماغ لڑاتا ہے نا جی، وہ ساری چیزیں بھائی یہ میں نے چیز خوب سے خوب تر بنانی ہے، تو جب خوب سے خوب تر بنانے کے لیے انسان دماغ کرتا ہے اس کا دماغ آٹومیٹک تیز ہو جاتا ہے۔
تو جب اشیاء بنانے میں وہ خوب سے خوب تر، تو پھر دنیا کے معاملات میں وہ کہتے ہیں میں خوب سے خوب تر بن کے چلاؤں گا، تو جب دنیا کے معاملات چلاتا ہے تو وہی دنیا کے امام بنتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علامہ ابن خلدون نے فرمایا ہمارے اسلاف نے کوئی چیز، میں نے کہا چھوڑی بھی نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں رہنمائی نہیں کی۔ اگر چاہتے ہو نا ہماری دنیا میں عزت ہو، پھر ایک ہی راستہ ہے، صنعت میں آگے جاؤ، لگاؤ بڑی بڑی فیکٹریاں، بناؤ دنیا میں بڑی بڑی اشیاء اور لے کر آؤ دنیا کے مارکیٹ میں، مارکیٹ کھلی ہے دنیا میں، یہ اوپن مارکیٹ ہے دنیا کی، لاؤ اپنی اشیاء، مقابلہ کرو دوسرے اقوام کے ساتھ، خود بخود ہی تمہاری عزت ہو جائے گی۔ تو جب تم کرو گے فراڈ اور یہ کرو جی ہماری کوئی عزت کرے، میرے بھائی کہنے سے کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کہہ کر عزت نہیں کی کرائی جاتی، عزت بخود ہو جاتی ہے۔ بہرحال، اور یاد رکھیں جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس فلاں، جو دروازہ کھولتا ہے نا سوال کا، ایک بار جو مانگنا شروع کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر مفلسی کے 70 دروازے کھولتا ہے، غربت کے، مفلسی کے، تنگی کے۔ انسان کھولتا ہے ایک دروازہ مانگنے کا، خدا تعالیٰ اس پر کھول دیتا ہے 70 دروازے ذلت کے، 70 دروازے غربت کے۔ میرے بھائی یہ راستہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے جو اسلام نے ہمیں دکھایا ہے، جو ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ فرمایا مانگنا ہرگز کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، نہ مانگو۔ اللہ رب العزت فرمائے جب ایک مرتبہ انسان کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 غربت کے، مفلسی کے، تنگی کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ جو راستہ ہے وہ اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں، اور جس راستے کو اپناتے ہیں وہ سوائے ذلت، رسوائی اور ناکامی کے وہ راستہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ایک آدمی سے، آپ نے نوجوان آدمی تھا، پوچھا کیا کرتا ہے؟ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، کہ میں جناب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کھاتا کہاں سے ہے؟ میں صبح و شام تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کھاتا کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا میرا بھائی ہے جو میرے لیے کھانا بھیج دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے، فرمایا کہاں ہے وہ تیرا بھائی؟ فرمایا بازار میں ہے۔ آپ نے فرمایا تو اسے کئی گنا تیرا بھائی اچھا ہے۔ تو جو مسجد میں بیٹھ کر، عبادت خانے میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے نا، تو اسے تو تیرا بھائی اچھا ہے جو وہاں جا کر۔ اور یاد رکھیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ، ہر ایک کی ایک نماز ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستہ میں یہ عقائد لکھی ہے، فرمایا میں تھا مسجد نبوی میں دمشق میں بیٹھا ہوا، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک نا مسجد کے اندر ہی مزار شریف ہے، وہاں پر ایک بادشاہ آیا اور آ کر زارو قطار رونے لگا، تو جناب عبادت کرے خوب۔ تو بعد میں میرے پاس ہے، کہنے لگا حضرت صاحب، چونکہ شیخ سعدی ایک مشہور آدمی نے، کہنے لگا حضرت صاحب بڑے دعائیں کریں۔ فرمایا وہ کیا مسئلہ بھائی، تیرا کیا مسئلہ ہے کہ کیوں رویا، کیوں یہاں آیا، کس کا؟ کہنے لگا فلاں ایک مسئلہ ہے، میرا دشمن مجھ پر جو ہے نا وہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے، تو میں۔ آپ نے فرمایا سن، یہ جو مسجد والی نماز عبادت ہے نا، یہ اور چیز ہے، اصل عبادت ہر ایک کی الگ الگ خدا نے نمازیں بنائی، یہ تو سب کے لیے نا، ہر ایک کی الگ الگ نمازیں۔ بادشاہ کی نماز یہ نہیں ہے مسجد میں آ کر نمازیں پڑھے، بادشاہ کی نماز لوگوں کو انصاف دینا ہے، یوں جا کر انصاف کر، پھر تجھے یہاں آئے بغیر ہی تو اس پر غالب آئے گا۔ تو فرمایا اگر لوگوں پر کرے ظلم تو صبح سے لے کر شام تک سارا سال بھی عبادت کرے گا، تیرا دشمن تجھ پر غالب آئے گا۔ فرمایا ہر ایک کی ایک ہی نماز ہے، قاضی کی نماز، جج کی نماز انصاف دینا ہے، بادشاہ کی نماز لوگوں ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، پروفیسر کے معالم کی جاب لوگوں کو صحیح تعلیم دینا ہے۔ یہ نمازیں سب کے لیے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم غلط فہمی کا شکار، تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تاجر کی نماز، یہ نماز پڑھنے کے بعد دکان پر بیٹھ کر دیانت کے ساتھ تجارت کرنا، وہ اس کی نماز ہے۔ تم نے فرمایا سمجھے نہیں، یہ فرمایا
جہاں تو ساری مسجد میں بیٹھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر بیٹھ کر تو دعائیں کرتا رہے گا نا، تیرا دشمن غالب آ جائے گا، غالب نہیں نہ آنا چاہتا ہے نا تو وہ نہ آئے، جا کر لوگوں کو انصاف دے، کوئی دشمن تجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ دشمن غالب ہی تب آتا ہے کہ جب بادشاہ نا انصافی کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا لوگوں کسب کرنا نہیں چھوڑنا، اللہ تعالی آسمان سے سونے کی بارش نہیں فرماتا، دیتا وہی ہے مگر دیتا کسب کے بعد ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو قرآن پاک میں حدیث پاک میں اس کا غلط مفہوم نہ سمجھ لینا، فرمایا بات کام کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کی بارش نہیں فرماتا، دیتا روزی آتی آسمان ہی سے ہے پر آتی تمہاری حرکت کے بعد ہے، تمہاری حرکت کرو گے تو وہ دیتا ہے، دیتا وہی ہے، پر اس نے خود ہی کہا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا میرے بات یاد رکھنا، جو آدمی کسب چھوڑتا ہے نا، محنت، وہ آخر کار لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کو ہاتھ پھیلانے پڑ جاتے ہیں، اور جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نا، پھر اس کا دین کا معاملہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ دین پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، فرمایا جو آدمی کمانا چھوڑتا ہے وہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جو آدمی لوگوں کا محتاج ہو جائے اس کا دین کا معاملہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، وہ عقل مند بھی پھر نہیں رہتا، وہ بیوقوف ہو جاتا ہے، حماقتیں پھر وہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جب عقل کمزور ہوتی ہے تو پھر مروت چلی جاتی ہے، پھر کسی کے دل میں اس کی نہ، اس کے دل میں لوگوں کی قدر، کیونکہ لوگ تو اس کو گور دیکھیں گے نا، یار روزی پیسے مانگنا شروع کر دیں گے، اور اس کے دل سے لوگوں کی عزت ختم، دونوں کی عزتیں آپس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا اب جب لوگ اس کو دمڑی دیں گے تو فرمایا پھر لوگ ساتھ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے بھی، عزت کتوں ہے، جب تم منگو گے تو عزت بھی کراؤ گے، دو کام اکٹھے نہیں ہوتے، مانگنا اور عزت کروانا بھائی نہ، عزت چاہیے پھر مانگو نہ، ہاں اگر بغیر مانگے کوئی دے دے تو الگ بات ہے، مانگو نہ، پھر عزت اور جو یعنی حقارت ہے، نہ مانگنے سے عزت اللہ دیتا ہے، مانگنے سے اللہ تعالیٰ حقارت دیتا ہے۔ فرمایا کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر بہتر ہے، تو فرمایا تاجر اگر ہو دیانتدار تو وہ اس عابد سے بہتر ہے، پر شرط وہ میں نے پہلے عرض کروں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج درس ختم کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے موت دے تو میں اس وقت بازار میں تجارت کر رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں اس وقت بازار میں تجارت میں مصروف ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تجارت کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ یہ صوفی وہی نہیں ہوتا کہ جو بعض جبہ کبا پہن لے اور جب مسجد میں بیٹھ جائے، بھائی بازار میں بیٹھے کہ تاجر بھی صوفی ہو سکتا ہے ایک پولیس مین بھی بہت بڑا صوفی ہو سکتا ہے، ایک کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا بہت بڑا جج بھی صوفی ہو سکتا ہے، ایک ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی صوفی ہو سکتا ہے۔ وہ تصوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تصوف کسی لباس کا ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، صرف وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اور ایک بلڈر بھی صوفی ہو سکتا ہے، ایک پلمبر بھی صوفی ہو سکتا ہے، یہ سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ جو انسان اپنی روزی کماتا ہے سچی نیت کے ساتھ کماتا ہے، بندوں کے بھی حق پورے کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، وہی صوفی ہے۔ یہ جو تصوف ہے نا اسلام میں، وہ یہی ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے صوفی جو آج کل بنے ہوئے ہیں، بھائی ہمارے اہل سنت و جماعت کے اس قسم کے صوفیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ویسے ہمارے گلے میں کوئی ڈالے تو ان کی مرضی ہے، ہمارا تصوف وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے وہ مال ہی نہیں